اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، حیات جناب ابوالفضل العباس، آپ حضرات کی خدمت میں خاندان جناب ابوالفضل العباس، نسل اور نسب، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج ابوالفضل العباس کے والد گرامی، چچا، دادا، خود دادی، ان سب کے تذکرے ہو گئے، سارے قمروں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب قمر بنی ہاشم کے بھائی یعنی علمدار کے بھائی کس رتبے، کس درجے، کس مقام پر فائز تھے، اور ان سب میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلانا، یہ ابوالفضل العباس کا کمال ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس کی سیرت کی تدوین کرتے وقت ضرورت ہے کہ آپ کے بھائیوں کی قدر حالت بھی بتاتا چلوں، کیونکہ ان بھائیوں میں حضرت حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا علیہم السلام کی ذات والا صفات بھی ہے، جس نے حیات ابوالفضل العباس پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت ختمی مرتبت کا ارشاد ہے کہ حسن اور حسین صلح اور جنگ دونوں صورتوں میں امام ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے بے شمار ذاتی فضائل کے باوجود حضرات حسنین کے وجود کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، لہذا شورا کے دن اپنے مخالفین سے فرمایا، انشدکم باللہ حل فیکم احد لہ مثل الحسن والحسین ابن رسول اللہ وسید شباب اہل الجنہ غیری قال لا۔ تمہیں خدا کا واسطہ کیا میرے علاوہ کوئی اور ہے جسے بیٹے حسن اور حسین اور فرزند جیسے رسول کہلاتے ہوں، جس کے پاس جنہیں رسول خدا نے سردار جوانان جنت بنایا ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ جب معاویہ نے فخر کرتے ہوئے لکھا کہ میں فضیلتوں کا مالک ہوں اور میرا باپ زمانے جاہلیت میں عزت دار تھا اور میں زمانے اسلام میں صاحب سطوت اور شوکت اور بادشاہ اور عزت و شرف کا مالک تھا، میں رسول کی زوجہ کا بھائی، مومنین کا ماموں اور وحی کو لکھنے والا، حضرت امیر المؤمنین نے معاویہ کے جواب میں 7 شعر روانہ کیے، 7 اشعار لکھے اور فرمایا کہ جس میں اپنی دامادی لفظ سید الشہداء سے حمزہ کے ملقب ہونے اور جعفر کے ملائکہ کے ساتھ پرواز اور حضرات حسنین کے فرزند رسول ہونے کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابوالفضل العباس کی حیات طیبہ پر حضرت حسنین کی عصمتی کردار کا بہت زیادہ اثر پڑا۔ یہی معصوم کردار تھے جن سے جناب ابوالفضل العباس درس معارف تحصیل فرما رہے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نسل 5 فرزندوں سے چلی۔ امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ، عمر اطراف اور حضرت ابوالفضل، ان میں سب کی اولادیں واقع کربلا میں کام آئیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کل 16 بیٹے تھے، 16۔ ان میں سے کچھ ابوالفضل العباس کے حقیقی بھائی تھے اور کچھ پدری باپ کے اعتبار سے بھائی تھے، ایک باپ۔
اس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دو بیٹے امام حسن امام حسین جناب ابوالفضل عباس کے بھائی، دوسرے جناب خولہ سے جناب محمد حنفیہ تھے، اور جناب ام البنین سے عبداللہ، جعفر، عثمان، عباس تھے، اور جناب صہبہ سے عمر اطراف، عباس سے اصغر تھے، اور جناب امامہ سے محمد اصغر تھے، اور جناب اسماء بنت عمیس سے یحییٰ اور عون تھے، اور جناب لیلہ سے عبداللہ و ابو بکر تھے۔ ام ولد سے محمد اوسط پیدا ہوئے۔ حضرت ابوالفضل عباس کے دو بھائی حضرت امام حسن امام حسین کے فضائل مناقب اگر بیان کرنا چاہوں تو زبان عاجز ہے، قلم ناتواں ہے، ذہن فکر انسان کی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ جس کے فضائل خدا بیان کریں، جبریل بیان کرے، انبیاء اور مرسلین، خود رسول، اور جن کے فضائل قرآن بیان کرے، اس کی فضیلتوں کو ہم کیا بیان کر سکتے؟ ان دونوں امام معصوم کو خداوند عالم کی بارگاہ میں جو مقام اور منزلت اور مقام رفعت اور حاصل ہوئے ہیں، آپ حضرات کا علم الہی سے جو وسعت تھا، وابستگی تھی، اس کے ادراک سے عقل بشر قاصر ہے۔ لہذا حضرت حسنین کے ذکر کے بجائے آپ کے برادر شہید جناب محسن سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جناب محسن ابھی آغوش زہرا کی زینت قرار نہیں پائے تھے کہ حکومت وقت نے کہ ظلم سے شہید ہوئے، اور سید ابن طاؤس دوسری کتابوں میں اس ظلم کی تفصیل داستان لکھتے ہیں اور جو موجود ہیں۔ دوسرے بھائی جناب محمد حنفیہ جناب ابوالفضل عباس کے بھائی باپ کے اعتبار سے، جیسے کہ اشارہ کر چکا ہوں کہ آپ کے والد کا اسم گرامی، والدہ کا اسم گرامی، والدہ کا نام جناب خولہ تھا۔ آپ کے نانا جعفر ابن قیس تھے، اور نانی عمر ابن ارقم حنفی کی لڑکی تھیں۔ آپ کے والد گرامی حرم امیر المؤمنین تک کیسے پہنچے، اس میں اختلاف ہے۔ قول یہ ہے کہ عمر ابن ماد یکرب کی رہبری میں بنی زبیدہ نے قبیلہ بنی حنفیہ میں پر حملہ کیا تھا اور جناب خولہ کو اسیر کیا تھا۔ حضرت نے اس مرتدوں کی سرکوبی کی، انہیں دبا دیا، ختم کیا، امیر المؤمنین کو یمن روانہ کیا، اور حضرت امیر جناب خولہ کو بنی زبیدہ کے چنگل سے چھڑا کر مدینہ لائے۔ اور دوسرا قول ہے کہ زمانہ ابو بکر میں خالد ابن ولید نے جناب خولہ کے قبیلے پر حملہ کیا، اور جناب خولہ انہیں قیدیوں میں تھی، ابو بکر نے حضرت امیر المؤمنین کو دیا تھا۔ تیسرا قول زمانہ ابو بکر میں بنی اسد قبیلہ حنفیہ پر حملہ کیا، اور اسیروں میں خولہ تھیں، جن کو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں فروخت کیا، بیچا۔ اور جس وقت قبیلہ حنفیہ کو اس کی خبر ملی کہ امیر المؤمنین کے پاس آئے اور جناب خولہ کے والد کی تعارفی اور شناخت اور پہچان کرائی، اور جناب امیر المؤمنین نے آپ کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان سے شادی کر لی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ابو بکر کے دور خلافت میں اسیر ہوئیں اور اسامہ بن زید نے خریدا اور حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ بیچ دیا۔ اسماء کے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے یمن کی واپسی پر بازار ذی المجاز سے خریدا تھا اور فاطمہ زہرا کے حوالے فرمایا۔ آپ نے مکمل غفاری کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور جس سے اعنا پیدا ہوئے۔ مکمل غفاری سے حضرت علی بن ابی طالب نے خریدا تھا۔ ابن حبیب نصاب کے حولہ سے ابن خلقان نے لکھا ہے کہ خولہ بنی حنیف کی سیاہ رنگ سندھی کنیز تھیں، لیکن مرحوم ابن ادریس نے سرائر میں ابن حبیبہ کے بیان کو جہالت اور لا علمی اور حقیقت کے خلاف قرار دیا ہے۔ قطب الدین راوندی کا بیان ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں اسیر ہوئیں۔ طلحہ اور زبیر نے اپنے لباس خولہ پر ڈالے تاکہ اپنی کنیزی میں لائیں، لیکن خولہ نے بآواز بلند کہا، میرا مالک وہ ہو سکتا ہے جو میرے والد کے خواب کو بیان کرے۔
اور خواب میں جس تختی کو والد نے پڑھا تھا اس کا مضمون کیا تھا اور اس کا عنوان کیا تھا اور اس کا موضوع اور اس کا ٹاپک کیا تھا۔ اس بیان کے بعد سب ہی رک گئے، لیکن حضرت امیر المومنین آگے بڑھے اور اس خواب کو بیان کیا اور سارے مسلمان حیرت زدہ رہ گئے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے جناب خولہ نے کہا کہ میں آپ کی محبت میں اسیر ہوئی ہوں۔ خولہ نے کہا امیر المومنین سے کہ میں آپ کی محبت میں اسیر ہوئی ہوں، آپ کو پانے کے لیے اس قدر مصائب اور بلا کو میں نے برداشت کیا ہے۔ جناب سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب شافی میں ان تمام باتوں اور خیالات کو مسترد کر دیا اور لکھا ہے کہ حنفیہ در حقیقت اسیر نہیں ہوئے تھے اور نہ امیر المؤمنین تک کنیزی کی حیثیت سے پہنچے تھے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو گئی تھیں اور حضرت نے ایک آزاد عورت کی حیثیت سے ان سے عقد کیا تھا۔ جناب سید مرتضیٰ کی فرمائش اس لیے صحیح ہے کہ اگر کوئی خلیفہ وقت پر چڑھائی کرے یا زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس سے کافر نہیں ہوتا، لہذا ایسے افراد غلام اور کنیز کا حکم نہیں رکھتے۔ ولادت جناب محمد حنفیہ جناب ابوالفضل عباس کے بھائی کی ولادت۔ جناب محمد حنفیہ کی ولادت اس سلسلے میں مختلف اقوال رکھتی ہے، بہت سے باتیں ہیں۔ پہلا، ابو بکر کے زمانے میں خلافت میں آپ کی ولادت ہوئی، اور دوسرا قول ہے کہ عمر کے زمانے میں خلافت میں ہوئی، اور تیسرا ہے ابن خلقان کا خیال ہے کہ حکومت عمر کے خاتمے کو 1 سال باقی تھے جب محرم کی پہلی کو آپ کی ولادت ہوئی اور عمر کی وفات سن 23 ہجری 23 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 4، ابن کثیر ابن جوزی کا خیال ہے کہ ہجری 16 میں ولادت ہوئی اور 81 میں انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 65 سال کی تھی۔ آرام گاہ آپ کہاں دفن ہے محمد حنفیہ؟ جناب محمد حنفیہ دفن کہاں ہے اس میں اختلاف ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ طائف میں دفن ہوئے ہیں، ابن جوزی کہتے ہیں ایلیا جو شام کے اطراف میں ہے وہاں دفن ہوئے ہیں، حلیۃ الاولیاء کہتے ہیں کہ مدینے میں دفن ہوئے، ابن کثیر کہتے ہیں بقیع میں، یاقوت حموی کہتے ہیں جزیرہ خارق خلیج فارس میں، اور حموی کہتا ہے کہ میں نے اس قبر کی زیارت کی لیکن تاریخی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ کہ ثانیہ فرقے کا نظریہ ہے کہ زندہ ہیں اور کوہ رضویہ میں روپوش ہیں اور عدل و انصاف کی بحالی کے لیے ظہور کریں گے، لیکن یہ آخری نظریہ ہے، بالکل غلط ہے اور تاریخ ان کو موت کی شہادت دے چکی ہے۔ البدایۃ والنہایہ تذکرۃ الخواصہ، کتاب المعارف 95 تہذیب التہذیب اور معجم البدلان جلد نمبر 3۔ ایک گفتگو اس جگہ امام حسن اور جناب محمد حنفیہ کے درمیان گفتگو میں بیان کر دے رہا ہوں، جس سے ان کی عظمت اور منزلت پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام قنبر سے جناب محمد کو بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا آپ جیسے کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ آپ کلام سے بے خبر ہیں، جس کلام سے مردے زندہ ہو جائیں اور زندہ مردہ ہو جائے، کسب کمال کے لیے دوسروں کے لیے تاریکی میں روشنی کی طرح زوبار رہیے۔ سنیے، خدائے ذوالجلال اور جبروت نے ذریت حضرت ابراہیم کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے اور ایک گروہ کو دوسرے پر ترجیح بخشی ہے۔ خدا ہی نے داؤد کو زبور دی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا۔ اے بھائی محمد، میں جانتا ہوں کہ آپ حسد سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، آپ حسد نہیں کرتے، جلسی نہیں کرتے، کیونکہ کافروں کی صفت ہے۔ خدا کا ارشاد ہے کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ مسلمانوں اہل کتاب میں سے اکثر اپنے دل اور حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، ادرا حال ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ شیطان کے تسلط سے خدا نے آپ کو دور رکھا ہے۔
میں نے بابا جان سے آپ کے متعلق جو سنا ہے اسے سنا رہا ہوں۔ بابا نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مرے ساتھ نیکی کے ساتھ مرے، وہ محمد سے حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ اور حضرت کا یہ ارشاد بصرے کی واپسی پہ تھا، محمد حنفیہ سے اچھا تعلق کرنا ہے تو اچھی نیند، اچھی موت آئے گی۔ محمد حنفیہ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی خبروں کی سنیے، اور میری شہادت کے بعد میرے بھائی حسین وارث، یعنی امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں، میری شہادت کے بعد میرے بھائی حسین علیہ السلام وارث پیغمبر اور خدا کے فیصلے کے مطابق زمین پر لوگوں کے امام ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور ان کے بعد بابا جان علی ابن ابی طالب کو، اور بابا جان نے مجھ کو اور میرے بعد حسین علیہ السلام کو لوگوں کے امام قرار دیے۔ محمد نے کہا کہ آپ میرے امام اور خدا اور رسول تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میں یہی تمنا تھی کہ آپ کے بیان سے سننے سے پہلے روح پرواز کر چکی ہوتی، اور آپ کی عظمت اور بزرگی کا وہ نقش میرے دل پر جمع ہے جس کو نہ کسی پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، نہ تیز اور تند ہوا کے جھونکے میں یہ ہمارے جو ہے وہ ارادے متزلزل ہو سکتے ہیں، جھٹکے کار سکتے ہیں، اور یہ مضبوط اور محکم اس پر ایمان ہے کہ آپ علی کے بیٹے اور امام ہیں۔ آپ کے فضائل اور مناقب میری پیدائش سے قبل سنہری حرفوں میں لکھے جا چکے ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میری پیدائش سے پہلے آپ کے فضائل و مناقب سونے سے لکھے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے فضائل کا معترف ہوں، اعتراف کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں، اور اسی طرح سے کرتا ہوں جس طرح کلام خدا، کلام رسول سے معتقد ہوں۔ آپ کے فضائل اور مناقب اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ زبان اور قلم اس احاطے سے عاجز ہے۔ اللہ محسنین کو اس طرح جزا دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں معتقد ہوں، اور حسین علم و حلم میں سب سے اعلیٰ اور عرفاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہیں، وہ عالم امکان میں آنے سے قبل ہی امام تھے، بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر چکے تھے۔ یہ محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں، لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ۔ اگر ہم لوگوں سے کوئی بہتر ہوتا تو خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے منتخب نہ فرماتا۔ حضرت نے بابا علی کو امام بنایا، انہوں نے آپ کو اور آپ کے بعد حسین ابن علی جو بہترین مخلوق ہیں ان کو امام قرار دیا۔ میں آپ کے انتخاب پر راضی ہوں، اور آپ ہی سے مشکلات کا شکوہ کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو اس واضح اشارے ہے کہ جناب محمد حنفیہ نگاہ معصوم کی نگاہوں میں نمایاں منزل رکھتے ہیں، ایمان و تقوی سے آراستہ تھے، اور کیا جناب محمد حنفیہ کی بلندی کردار کے لیے کافی نہیں ہے کہ امام وقت امام حسن مجتبیٰ فرمائیں کہ شیطان آپ پر مسلط نہیں ہے، آپ حسد سے خالی ہیں۔ حسد ایک بری صفت ہے، کوئی بھی مدارج درجہ کمال کو طے کر ہی نہیں سکتا جب تک حسد کو نہ چھوڑ دے، اس کے جزیات سے مبرہ نہ ہو جائے، اس کے پارٹ سے، حسد کے، جلسی کے۔ کیا محمد حنفیہ کی عظمت کے لیے حضرت امیر المؤمنین کا ارشاد کافی نہیں ہے کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، میرے بیٹے محمد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ شخصیت جناب عباس سمجھیے، ان کے بھائیوں کا رتبہ کیا تھا، مقام کیا تھا۔ جناب محمد حنفیہ کی جلالت اور شرافت کا اظہار امام حسن مجتبیٰ کی گفتگو کے اس فقرے سے بھی ہوتا ہے، کیا آپ انہیں جانتے اور میرے بعد حسین امام وقت ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کی اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کے نزدیک امام حسین کی امامت صرف امام حسن کے انتساب اور نسب کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ وہ خود خاندان وحی ہونے کی حیثیت سے اسے مشیت الہی کا فیصلہ اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا سمجھتے تھے۔ اس کی دلیل جناب محمد حنفیہ نے اس جواب میں چھپی ہوئی تھی
کہ آپ حضرات وہ عظمت اور بلندی میرے دل میں ہے جسے دنیا کی کوئی چیز جھلکا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ یہ جناب محمد حنفیہ کے دل میں تھا۔ حضرت امیر المؤمنین کا یہ ارشاد بھی مزید ان کے وقت کو اجاگر کرتا ہے، ان کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ کہتے ہیں تابی محمد ان یعص اللہ وہم محمد ابن حنفیہ، محمد ابن جعفر طیار، محمد ابن حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ وہوا ابن خال المعویہ ابن ابی سفیان۔ یہ چند افراد جن کے نام محمد ہیں، ان کے ضمیر انہیں گناہ کی اجازت نہیں دیتے۔ ان سے مراد محمد ابن حنفیہ، محمد ابن جعفر، محمد ابن حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ہیں۔ نور کی طرف مرحوم کشی لکھتے ہیں کہ محمد ابن حذیفہ معاویہ کے خالازاد بھائی ہونے کے باوجود امیر المؤمنین کے سچے اور خالص شیعوں میں سے تھے۔ حضرت کی شہادت کے بعد معاویہ نے اپنے طرفدار بنانا چاہا، لیکن جناب محمد ابن حذیفہ نے قبول نہیں کیا۔ اس جرم میں معاویہ نے آپ کو ایک مدت تک قید میں رکھا، اور لمبی طولانی قید سے معاویہ کا خیال یہ تھا کہ محمد ابن حذیفہ دوستی امیر المؤمنین سے دستبردار ہو جائیں گے اور ہاتھ اٹھا دیں گے اور علی سے دوستی نہیں کریں گے، اس کے اور عثمان کے طرفدار ہوں گے۔ لیکن محمد ابن حذیفہ نے برملا معاویہ سے کہا کہ خون عثمان میں فقط اور فقط تو ملوث ہے کیونکہ اس نے تجھے اس منصب تک پہنچایا، اور مسلمانوں کی ناپسندگی کے باوجود معدول نہیں کیا، جسے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عثمان کی غلطی کی گواہی عائشہ اور طلحہ اور زبیر نے بھی دی تھی۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں تو اسلام سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوا، ابھی تک زمانے جاہلیت کے بود و باش میں باقی ہوں، زمانے جاہلیت ہی میں ہوں۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ محب علی ہونے کی وجہ سے میری ملامت اور مذمت کرتا ہے، حالانکہ مہاجرین و انصار پر مشتمل علی کا لشکر علی کا لشکر دنوں میں روزہ رکھتا ہے اور شب میں عبادت میں بسر کرتا ہے۔ اس کے برخلاف تیرا لشکر ان لوگوں میں شامل ہے جن کے دل نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے مسلسل پیغمبر اسلام سے جنگیں لڑی ہیں۔ او معاویہ، خدا کی قسم تجھے اپنی کارستانیوں، اپنے کارنامے کی خبر ہے، تیرے طرفدار ماننے والے کو اپنے کرتوتوں کی خبر ہے۔ ان لوگوں نے تیری اطاعت میں خدا کے غضب کو مول لیا ہے۔ جب تک زندہ ہوں خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے علی سے محبت کرتا رہوں گا، اور خدا اور رسول کی رضا کی خاطر تجھ سے بیدار رہوں گا۔ محمد ابن حنفیہ کا بیان کو سننے کے بعد معاویہ نے دوبارہ قید خانے میں بھیج دیا محمد ابن حذیفہ، یہ محمد حنفیہ نہیں، قید خانے میں بھیج دیا، اور جہاں سے آپ کی روح آرامگاہ ابدی کی طرف پرواز کر گئی وہیں انتقال ہو گیا۔ رجال کشی میں یہ موجود ہے۔ یقیناً یہ رتبہ، یہ درجہ، یہ مقام آپ دیکھیں کہ جناب ابو الفضل عباس کے بھائیوں کا کتنا اہم تھا۔ بہرحال محمد ابن حنفیہ سے متعلق حضرت امیر المؤمنین کا یہ فرمانا کہ محمد کے نفس کی عزت اور حمیت گناہ کی اجازت نہیں دیتی، ان کے شرف کے اظہار کے لیے کافی ہے۔ حضرت کے اس بیان نے ان کے اعتقاد اور راسخ اور ایمان کامل کی سند فراہم کر دی ہے، اور اسی ارشاد سے اس جھوٹے پروپگنڈے کی حیثیت میں واضح ہو گئی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام سے حجر اسود کے پاس عرض کیا کہ آپ اپنی امامت کو عوام کے لیے ثابت فرمائیں۔
جناب محمد حنفیہ کے لیے ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ انہوں نے واقع کربلا میں شرکت کیوں نہیں کی؟ علامہ حلی نے تو یہ تحریر فرمایا کہ بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں جا پائے، اور محمد ابن ابی طالب نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے انہیں مدینہ منورہ میں روکے رکھا تاکہ حضرت کی عدم موجودگی میں وہاں کے حالات پر نگاہ رکھی جائے، اور لہٰذا ان دونوں کی توجیہ کے بعد محمد ابن حنفیہ کا واقع کربلا میں شرکت نہ ہونا قابل گرفت نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے خود روکا تھا کہ میں جا رہا ہوں، آپ مدینے کی نگرانی کریے مسلمانوں کی، اور یہ پھر مصلحت پروردگار ہے۔ کربلا میں جو بھی گیا ہے وہ حکم الہی سے گیا ہے، انتخاب اللہ کا تھا، حسین ابن علی نے چنا تھا۔ جناب محمد حنفیہ کی بہادری، جناب محمد ابن حنفیہ کی شجاعت اور بہادری کے لیے صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی ابن ابی طالب نے آپ کو اپنے دست بازو سے تعبیر کیا، میرا داہنا ہاتھ، رائٹ ہینڈ۔ جمل میں جناب محمد نے اپنے والد ماجد جناب امیر المؤمنین کے سامنے دشمنوں کے پر تتر بتر کر دیے، اور جس وقت دشمن حضرت حسنین پر حملے کی طاق میں تھا، جناب محمد نے ان کے منہ موڑ دیے، اور اس موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ حسنین میری آنکھیں ہیں اور تم محمد میرے دست بازو ہو، ممکن نہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں، یہ میرے ہاتھ ہے محمد حنفیہ جو میری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حسن حسین میری آنکھیں ہیں، یعنی محمد حنفیہ حسن حسین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جناب محمد کی شجاعت اور دلیری کا ایک نمونہ اس وقت بھی دیکھنے میں آتا ہے جب وہ جنگ صفین کے ان دونوں فوجوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور لشکر معاویہ سے کہہ رہے تھے کہ گونگے شامیوں، اے دوزخیو، جہنم والے، اے منافقوں کی اولادو، اے جہنم کے ایندھنوں، جناب محمد ابن حنفیہ کے اس لب و لہجے کے خطاب نے معاویہ کی ٹڈی دلی فوج کو اوسان خطا کر دی اور دماغ ہلا دیا۔ دوست اور دشمن دونوں ان کی برتری کے قائل ہو گئے۔ ایک بھائی اور تھے جناب ابو الفضل عباس کے، عمر اطرف۔ علماء نسب کے درمیان اختلاف ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کے بڑے ہیں یا عمر اطرف ابن شہباب اکربی ابو الحسن اشنائی اور ابن جراح عمر اطراف کو بڑا مانتے ہیں، لیکن شیخ شرف عبیداللی اور خطیب بغداد اور ابن غمائم عمری نے جناب عباس کو بڑا لکھا ہے۔ تاریخ وفات بھی اس قدر مجمل ہے کہ اس سے بھی سال ولادت کی تعین نہیں ہو سکتی۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ زمانے عبد الملک یا اس کے بیٹے ولید ابن عمر اطرف نے پچھڑیا اور 71 سال کی عمر میں 75 یا 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مورخین نے جناب امیر المؤمنین کے بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے تو جناب عباس اور آپ کے بھائیوں کو عمر اطرف سے پہلے لکھا ہے، اور اس انداز مورخ سے ذرا سہارا ملتا ہے کہ جناب عباس عمر اطرف سے بڑے تھے، اور ان کی تائید ابن داودی کے قول سے ہوتی ہے۔ عمر اطرف حضرت علی ابن ابی طالب کے آخری فرزند تھے، اور سبط ابن جوزی مناقب خوضانی عمدۃ مطالب میں لکھا ہے۔ اطرف کیوں کہتے ہیں؟ عمر اطرف ہی کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے عمر اشرف بھی تھے، جو جناب زید شہید کے حقیقی بھائی تھے۔ عمر اشرف کی شرافت، کرامت حضرت امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ زہرا دونوں کی طرف سے تھی، لہذا انہیں اشرف کہا جاتا تھا، اور عمر اطرف کو ایک طرفہ اطرف یعنی ایک طرفہ امیر المؤمنین سے، یعنی صرف امیر المؤمنین کے بیٹے تھے، جناب سیدہ کے بیٹے نہیں تھے، انساب تھا، لہذا انہیں عمر اطرف سے یاد کیا جاتا تھا۔ عمر اطرف واقع کربلا میں شریک نہ ہوئے، لہذا جن لوگوں نے شہدائے کربلا میں ان کا تذکرہ کیا ہے وہ اشتباہ ہے۔ دنیاوی نے جناب مختار اور مصعب ابن زبیر کے درمیان ہونے والی جنگ میں عمر اطرف کو مصعب کا طرفدار
بتایا ہے اور اسی جنگ میں ان کے مارے جانے کا ثابت کیا ہے۔ یافعین طرفدار جناب مختار میں شمار کرتے ہوئے ان کے مقتولوں میں قرار دیا، لیکن سارے نظریات بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شہادت امام حسین کے بعد بھی زندہ رہے، شہادت امام حسین کے بعد، اور حضرت امیر المؤمنین کے اوقاف کی نگرانی اور ولی تھے، اور جو ان کے وقف چیزیں تھیں اس کے متولی تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا؟ حضرت کی شکایت عبد الملک سے کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے پہلے بھی حسن مصنع سے اس مسئلے میں اختلاف کیا تھا اور عبد الملک ہی سے شکایت کی تھی، جو اس وقت بھی رد کر دی گئی تھی۔ سعید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ عمر اطرف نے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن حضرت نے جواب میں فرمایا، بابا جان نے نانا جان کی حدیث مجھ سے نقل فرمائی ہے، میں اور بابا جان دونوں شہید کیے جائیں گے اور ایک ہی عراق میں ہم دونوں کی لحد اور قبر ہوگی۔ تم سمجھتے ہو کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو میں نہیں جانتا، خدا کی قسم اپنے کو ذلت اور رسوائی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بہرحال جناب ابو الفضل عباس کے بھائیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہ ابو بکر ابن جریر کا خیال ہے کہ ابو بکر کربلا میں شہید نہیں ہوئے، جناب عباس کے بھائی۔ ابن اثیر کا نظریہ ہے کہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ محدث قمی کہتے ہیں کہ ابو بکر نہر کربلا میں شہید کیے ہوئے پائے گئے۔ شاید قاتل ابو بکر کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے یہ تھی کہ جس وقت جناب مسلم نے فرزند عبداللہ نے شہادت پائی تو آل ابو طالب نے ایک بار دشمن پر حملہ کر دیا اور ابو بکر اسی حملے میں شہید ہوئے، جس کی وجہ سے قاتل کی شناخت نہ ہو سکی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو داد شجاعت دیتے ہوئے فرمایا، صبر و ثبات کے ساتھ لڑتے رہو، آج کے بعد ذلت اور خواری کا خاتمہ ہے۔ اس حملے میں عون اور محمد فرزندان جعفر طیار، عبد الرحمن جعفر فرزند، عقیل اور محمد فرزند جناب مسلم شریک ہوئے۔ محمد اوسط کربلا میں اپنے بھائی ابو الفضل عباس کے ہمراہ تھے، ساتھ تھے، اور قبیلہ بنی ابان میں دارم کے ایک شخص نے شہید کر کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ جناب ابو الفضل عباس کے حقیقی اور اصلی بھائی عبداللہ، جعفر، عثمان حضرت ابو الفضل کے حقیقی بھائی تھے۔ جعفر کی ولادت سن 32 ہجری میں ہوئی تھی، 32۔ عبداللہ کی ولادت سن 36 میں ہوئی، اور عثمان کی ولادت سن 40 ہجری میں ہوئی۔ علمدار حسینی کی یہ تینوں بھائی کارزار کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب عبداللہ اور جعفر کو حانی ابن ثبیب حزمی نے شہید کیا، اور عثمان کی طرف خولی ابن یزید اصبہی نے تیر چلایا، اور جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ابان ابن دارم کی ایک شقی نے سر کو قلم کر دیا، لعنت اللہ علیہ۔ عباس اصغر عمر اطرف کے حقیقی بھائی تھے، ابھی عمر اطرف کے بیان کر دیا۔ ارباب تاریخ میں اختلاف ہے کہ سن میں یہ علمدار حسینی سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے۔ تحقیقی طور پہ تو یہی ثابت ہے کہ جناب ابو الفضل عباس بڑے تھے، اور نصاب محمد کاظم یمانی لکھتے ہیں کہ عباس اصغر عمر اطرف کے حقیقی بھائی ہیں، اور اسی بیان سے عباس اصغر سن میں علمدار حسینی سے چھوٹے ہیں۔ چونکہ عمر اطرف حضرت ابو الفضل عباس سے چھوٹے تھے، اور ناسخ التواریخ نے عباس اصغر کا تذکرہ عباس علمدار کے بعد کیا ہے۔ عمری نے المجدی، ابن شہید اشعب نے مناقب میں، اور اس کے بعد محمد تبری نے ذخائر العقبہ میں جناب ابو الفضل عباس کو عباس اکبر کے ساتھ لکھا ہے۔ عموماً نسب اور شناسوں کے درمیان اسی طرح کی تعبیر اس وقت کی جاتی ہے جب وہ
اس نام کا کوئی چھوٹا بھی موجود ہو۔ بظاہر جناب عباس اصغر امیر المؤمنین کے حیات طیبہ میں انتقال کر چکے تھے، چونکہ وراثت کے تذکرے میں ان کا نام نہیں آتا ہے۔ یہ تھے جناب ابو الفضل عباس کے بھائی، علمدار ابو الفضل عباس کے بھائی۔ اب جناب ابو الفضل عباس کی بہنوں کا تذکرہ اگر کیا جائے تو عظیم ترین بہنیں جو تاریخ میں موجود ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں بہت جلد پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا ابا الفضل عباس ادرکنی۔